السلام علیکم، ویلکم ٹو ایپیسوڈ 6 آف پاکستان میری پہچان۔ آج کا جو موضوع ہے وہ 1857 کا واقعہ ہے۔ although کہ اس کا اثر پاکستان پہ نہیں پڑا، لیکن اس کا سب کانٹیننٹ سے اس کا تعلق ہے، اور اس میں سے آپ کو ایک نیا ڈائمینشن میں ایکسپلین کرنا چاہوں گا۔ جب تک انگریز نے اس کے بارے میں لکھا، اس کو انہوں نے میوٹنی یا اردو میں غدر کہا۔ اس کے بعد جس طرح انفارمیشن آتی گئی، یہاں کے لوگوں نے لوکلز نے لکھا، اپنے مشاہدات لکھے یا اپنے ایکسپیرینسز شیئر کیے، تو اس کو ایک ورڈ انسرجنسی کو ایڈ کیا گیا، جس کا مطلب اردو میں کہتے ہیں شورش۔ اور یہ ایک آرگنائزڈ گروپ آف پیپل ہوتے ہیں مختلف سٹیز کے اندر، دے آر آرمڈ، لائٹلی آرمڈ، اور پھر وہ جو بھی حرکتیں اس سے جنم لیتی ہیں وہ ہوتی ہیں۔ جب تک اس گروپ کو ریکگنائز نہیں کیا جائے، جب اس گروپ کو ریکگنائز کر لیتے ہیں تو یہ پھر ایک ریوولٹ کی طرف چلا جاتا ہے، اور ریوولٹ سے ریولیوشن آتا ہے۔ اس کے بعد ایک اور لفظ آیا، اس کو ریبیلین کہا گیا، ریبیلین یا اپرائزنگ، جس کا مطلب ہوتا ہے سرکشی۔ اس کے بعد جو ایک لفظ ہے جو لیٹلی استعمال ہو رہا ہے، دا فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس آف 1857۔ تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں ٹائم میں۔ 1833 میں ایسٹ انڈیا کمپنی کو کرٹیل کر دیا تھا برٹش پارلیمنٹ نے، اور ان کا رول صرف ایز اے گورننگ باڈی فار دا انٹرسٹ آف دا برٹش رہ گیا تھا۔ اس کے بعد پھر 1839 میں انہوں نے پرشین لینگویج جو کوڈ لینگویج تھی اور جو آفیشیل لینگویج تھی، اس کو ختم کر کے اردو سے ریپلیس کر دیا تھا، جس کو کہتے ہیں لنگوا فرینکا، یعنی کہ عام جو بولی جانے والی زبان ہے، اس نے اس کو ریپلیس کر دیا تھا۔ پھر 1852 میں بہادر شاہ ظفر، جو کہ مغل بادشاہ تھے اس دور میں، ان کا جو دائرۂ اختیار تھا وہ صرف لال قلعہ دہلی تک محدود کر دیا تھا۔ یہ ایک سمجھیے ایک یہ چیز حالات اپنے ایک ایکسٹریم کے اوپر پہنچ گئے تھے، کلائمیکس کے اوپر پہنچ گئے تھے۔ اور اس دوران دو ایسے انسٹنسز ہیں جن کو میں آگے لے کے چلوں گا، جس میں کچھ ڈرائیو کرنا چاہوں گا۔ جب یہ 1857 کی وار شروع ہوئی، جو ملک میں گڑبڑ شروع ہوئی، اس میں ایک ڈاکیومنٹ منظر عام پہ آیا، اعظم گڑھ کا اشتہار۔ دیٹ واز دا مینیفیسٹو آف دا کنگ۔ اٹ واز ریٹن فار دا کنگ بائی دا گرینڈ سن فیروز شاہ، پرنس فیروز شاہ نے لکھا تھا۔ اس میں انہوں نے جو معاملات تھے ان کے ساتھ، اور جو عوام تھی ان کے ساتھ جو سوشل پرابلمس انہوں نے فیس کی، اس کے بارے میں انہوں نے لکھا، اور بتایا کہ ہم لوگ ملک چھوڑ چکے ہیں۔ بہادر شاہ ظفر، دے ہیو لیفٹ انڈیا، دے ہیو گون ٹو ایران، دے ہیو گون ٹو افغانستان، دے ہیو گون ٹو ٹرکی، اور وہاں سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ہم اپنا ریوائول کر سکیں۔ اس کے بعد اس کا یہ اردو میں لکھا گیا تھا، لیکن اس کا اردو ٹیکسٹ میں یہ اشتہار اویلیبل نہیں ہے۔ اس کا انگریزی ترجمہ جو کہ برٹش نے ریلیز کیا ہے، دیٹ از اویلیبل۔ اس میں جو دوسرا انسٹنس ہے وہ ہے دا ٹرائل آف بہادر شاہ ظفر۔ جب یہ 1857 کے معاملات پہ انہوں نے کنٹرول پا لیا، تو انہوں نے جو الزام ہے وہ بادشاہ کو دیا، بہادر شاہ ظفر صاحب کو، اور ان کا ٹرائل ہوا۔ اس میں دو کریکٹرز تھے، میجر ایف جے ہیریٹ اور سر جان لارنس۔ ان دونوں نے یہ ٹرائل کو کنڈکٹ کیا، اور اس کا جو کنکلوژن تھا، جس کو ہیریٹ صاحب نے بیان کیا، انہوں نے کہا یہ تو بھائی ایک انٹرنیشنل کنسپریسی ہے، کنسپریسی بائی دا مسلمس اراؤنڈ دا ورلڈ۔ اس میں جو کہ موجودہ سعودی عربیہ ہے وہ انوالوڈ ہے، اس میں پرشیا انوالوڈ ہے، اس میں افغانستان انوالوڈ ہے، اور اینی ادر مسلم کنٹری، ٹرکی فار ایگزامپل، یا آٹومن امپائر اس زمانے میں تھی، تو دے ور انوالوڈ ان دس اور سو اینڈ سو فورتھ۔ اس بات کو بس یہ پھر یہیں پہ آ کے رک گئی، ان کی کچھ تھوڑی بہت اپوزیشن بھی ہوئی، لیکن دیٹس ہاؤ ہی کنکلوڈیڈ دا ٹرائل۔ اس کے بعد جو ہوا ان کے ساتھ وہ آپ جانتے ہی ہیں۔ یہ جو دو انسٹنسز ہیں، یعنی کہ اشتہار، اعظم گڑھ کا اشتہار، اور دوسرا ٹرائل آف بہادر شاہ ظفر، ان سے دو چیزوں کا پتہ لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس میں کہا تھا کہ ہم ملک سے باہر چلے گئے، اور اس میں انہوں نے کہا کہ انٹرنیشنل انٹرفیئرنس ہے، کنسپریسی ہے۔ دیر واز اے وار گوئنگ بٹوین دا ٹو سپر پاورس، ایک یو کے اور دوسرا تھا رشیا، اور ایک تیسری طاقت بھی تھی، اس کا نام فرانس تھا۔ یہ پاور ٹسل چل رہی تھی ٹو کیپچر سینٹرل ایشیا، اور اس میں انہوں نے جو ہے ایک نیوٹرل گراؤنڈ یا بفر زون جو بنایا ہوا تھا، اس کو افغانستان کو بنایا ہوا تھا۔
رشیا کی کوشش تھی وہ کسی طرح وارم واٹر تک یعنی کہ پرشین گلف یا انڈین اوشن یا عریبین سی یہاں تک پہنچ جائے، اور برٹش کی کوشش تھی کہ ایسا نہ ہو سکے۔ فرانس کی بھی کوشش تھی کہ وہ وارم واٹر کی طرف آئے، اور لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ انہوں نے حملہ کر دیا رشیا کے اوپر اینڈ ہی لاسٹ اوور دیئر، تو اس طرح فرانس اس پاور اسٹرگل میں آؤٹ ہو گیا۔ یہ جو جنگ تھی یہ سوشل بھی تھی، یہ ملٹری بھی تھی، اور تھرو پیپل بھی تھی، تھرو ڈپلومیٹک ریلیشنس بھی تھے، ایگریمنٹس بھی ہوتے تھے۔ اسی میں پرشیا بھی شامل تھا، پرشیا جو کہ آج کل کا ایران ہے، وہ اٹ واز آلسو پارٹ آف دیٹ۔ تو اس زمانے میں یعنی کہ 1856، ایک سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، 1857 سے جو حکومت تھی دیٹ واز قاجار ڈائنیسٹی، جو کہ 1925 تک رہی۔ اس دوران جو وہاں پہ جو حاکم تھے وہ تو نصیر الدین شاہ۔ ان کی دور حکومت میں جو بہادر شاہ ظفر صاحب کے کزن تھے جن کا نام تھا محمد نجف مرزا، وہ انہوں نے جا کے وہاں پناہ لی تھی اور ان کو بتایا تھا کہ ہمارے ملک کے حالات بگڑ گئے ہیں اور ہماری حکومت جو ہے بہت قلعے تک محدود ہو کے رہ گئی ہے، تو ہمیں آپ کی اس میں سپورٹ چاہیے ہوگی۔ ہیلپ نہیں کہا، انہیں سپورٹ کہا، اور اس کے لیے آپ بس ہمیں بارڈر تک سپورٹ کر دیں اور ایک اس کے بعد جو ہے وہ چیزیں ہم خود سنبھال لیں گے۔ یہ جب باتیں انہوں نے ناصر شاہ سے کی تو ان کو اپنا زمانہ یاد آ گیا، ان کو اپنا پرکھوں کا زمانہ یاد آ گیا، جب ان کی نادر شاہ کا زمانہ یاد آ گیا تو انہوں نے کہا ایسا ہم کچھ کرتے ہیں۔ تو انہوں نے جو ہے وہ جا کے ہرات پہ قبضہ کر لیا کہ ان کی پرانی اس کا حصہ تھا ایران کا یا پرشین امپائر کا۔ جب ایسا ہو گیا تو خطرے کی گھنٹیاں بج گئیں۔ برٹش کو یہ نہیں پسند آیا کہ جس کو ہم نے ایک نیوٹرل سی گراؤنڈ رکھا ہوا ہے اس میں جا کے پرشین انوالو ہو جائے، ان کو پھر خطر لگا کہ کہیں رشا اور یہ جوڑ کے اور ہم پہ چڑھائی نہ کر دیں۔ تو انہوں نے بجائے کہ اس پہ ہرات پہ حملہ کرتے اور اس سے چھڑاتے، انہوں نے پرشین گلف کا راستہ اختیار کیا، پانی کے تھرو آئے، اور یہ جو سب کانٹیننٹ کی جو انڈین آرمی تھی یہی لوگ استعمال ہوئے، اور اس میں انہوں نے ریٹریٹڈ فرام ہراتو خالی کر دیا انہوں نے۔ اور اس طرح یہ جو آکوپیشن تھی ان کی وہ بائی دا بگننگ آف 1857 وہ ہٹ گئی وہاں سے۔ اس زمانے میں جو ہے انہوں نے کہا کہ اچھا آپ اس طرح کریں، جو یعنی کہ نجف مرزا تھے انہوں نے شاہ سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، ہمیں جو ہے وہ کوئٹہ کے پاس تک لے جائیں اور وہاں تک آپ آ جائیں، وہاں ہم آپ کو 1 ملین تومان دیں گے، اور اس 1 ملین تومان ہوگا آپ کا خرچہ، ملٹری ایکسپینسز اینڈ آل دیٹ۔ بس آپ وہاں تک آئیں، اس کے بعد ہم جو ہے وہاں ان کو بتائیں گے کہ بھئی یہ ہماری سپورٹ آ گئی یہاں تک، اور وہاں ایک اپرائزنگ شروع ہو جائے گی اور جو برٹش کو ہم اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ یہاں تک کی تو پلاننگ ہو گئی تھی اور سب کچھ تھا، لیکن جب یہ ان کو ریٹریٹ کرنا پڑ گیا ہرات سے تو حالات ذرا مختلف ہو گئے، یعنی کہ برٹش کا پلہ جو ہے وہ اوپر ہو گیا، ان کا پلڑا نیچے ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے ایک ایگریمنٹ بھی لی۔ لیکن اسی دوران جو ہے وہ وہاں 1857 کا ٹائم شروع ہو چکا تھا اور وہ انریسٹ شروع ہو گیا، تو انہوں نے اپنی فورسز کو واپس ڈپلوائے کیا سب کانٹیننٹ کے اندر۔ یہ پھر چیزیں جب ان کو ہوتی نظر آئیں، یعنی اسٹیپ 1 نہیں ہوتا، اسٹیپ 2 میں ان کو نظر آنے شروع ہو گئی نجف مرزا کو کہ بھئی دیکھو ہم تو کہہ رہے تھے حالات وہاں کے صحیح نہیں ہیں، اور یہ اگر آپ کو سپورٹ مل جائے تو ہم ان کو اٹھا کے باہر پھینک دیں گے۔ تو یہ خود بخود اب چیزیں شروع ہو گئی ہیں۔ صادق خان کاشانی جو کہ وہاں سفیر تھے ایران کے انڈیا کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر، ان کو پیغام بھجوایا کہ بھائی آپ جو ہے اس میں اور یو ایڈ مور فیول ٹو دا فائر، وہاں آپ مرچنٹس کے بیس میں لوگوں کو بھیجیں اور ان جو حالات خراب ہو رہے ہیں ان کو اور ہوا دیں۔ اسی چکر میں وہ وہاں سے 3 مہینے کے لیے نکال دیے گئے۔ برٹش نے ان کو یہ بھانپ لیا کہ یہ دیر از اے لنک بٹوین دا قاجار اینڈ دا سب کانٹیننٹ۔ تو اس بنا پر ظاہر بھائی ایک انفارمیشن، اس کے علاوہ بھی کچھ انفارمیشن ہوگی، لیکن یہ میرے دسترس میں تھی تو آئی فاؤنڈ دس انفارمیشن، آئی فاؤنڈ دا لنک بٹوین دا ٹو۔ ان ساری چیزوں کو اگر آپ 1 منٹ کے لیے چھوڑ دیں، اگر آپ یہ سوچیں کہ 1857 کی جو جنگ آزادی وہ کامیاب ہو جاتی، پھر کیا ہوتا؟ کیوس ہوتا، کیونکہ جو بہادر شاہ ظفر تھے ان کی جو اولاد تھی دے ور آلریڈی گیٹنگ گیئرڈ اپ ٹو گریب دا پاور، دا مغل پاور۔ ریسٹ آف دا کنٹری واز انڈیپینڈنٹ، دے ور لیونگ ہیپیلی، کیونکہ وہ پرنسلی اسٹیٹس تھیں،
اور اس میں انہوں نے غدر میں بھی حصہ نہیں لیا. دے ور لائک ہیپی ان دیئر اون ٹیریٹری اینڈ آل دیٹ. تو وہ ویسے ہی فیلئر ہو جاتا. لیکن یہ پورا پلان اگر کامیاب ہو جاتا, یس دے وڈ ہیو بین ایبل ٹو ڈو دیٹ. اگر اس میں تھوڑا سا میں ڈیٹور کرتا ہوں اور یہ آپ کو بتانا چاہوں گا, یہ باتیں چل رہی ہیں کہ بھئی اس خطے نے یعنی کہ پاکستان نے اس میں وار آف انڈیپینڈنس میں حصہ کیوں نہیں لیا یہاں کے مسلمانوں نے. اس میں جو مجھے جو ٹیسٹیمنی ملی ہے وہ ہے ریٹن بائی دا برٹش. انہوں میں 2 کریکٹرز ہیں, پرومننٹ کریکٹرز ہیں جنہوں نے ان چیز کو کنٹرول کیا. وہ ہیں فریر اور ایلفنسٹائن. یہاں کے ایلفنسٹائن اسٹریٹ بھی ہے کراچی میں اور فریر ہال بھی ہے, ان دونوں ناموں کے مناسبت سے. انہوں نے جو اپنا بیان دیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ بھئی جب ہمیں پتہ لگا, جب ہم وہاں سے قجار سے فارغ ہو کر ہم نے رخ واپس کر رہے تھے, تو ہمیں پتہ لگا کہ میوٹنی کی جو ہے وہ اس بینگ فیلٹ آل اوور دا آرمی. اور وہ قصہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ کارٹریجز کا جو جس میں چربی استعمال ہوتی تھی وہ ایشو تھا, وہ یا کاؤ کی ہے یا سور کی ہے. تو ہم نے یہ سوچا کہ اگر ہم نارتھ ویسٹ اور پنجاب کی جو فورسز ہیں, جو کہ انڈین فورسز ہیں, ان کو اگر ہم کسی طرح گریب کر لیں تو یہ ہماری کامیابی ہے. اور اگر ہم ان کو گریب نہیں کر پائے تو یہ پھر وہ لوگ کامیاب ہو جائیں گے جو انہوں نے ایک تحریک شروع کی ہے. سو دیس واز دا لنک آئی وانٹیڈ ٹو شو which they were claiming to have. And conspiracy ہم سمجھتے ہیں کہ it was moved by the Mughals. It was the only war run behind the curtains by Bahadur Shah Zafar. With this information, I would like to conclude this session and leave this information for you to explore further. Thank you very much.